السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر خلقہ، سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال امام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، شیعتنا من فاضل طینتنا۔ حضرات، یہ جناب سرکار امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تاج پوشی کے سلسلے میں جشن منایا جا رہا ہے، اور یہ شب عید غدیر کے شب سے موسوم ہے کہ جب 18 غدیر کو حضور سرور کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری حج سے واپس آتے ہوئے پروردگار عالم کے حکم سے غدیر کے صحرا میں آپ نے اسلام کی ساری باغ ڈور امامت کے دست زبردست کے حوالے کیا تھا، اور اس وقت سے لے کر آج غیبت کے زمانے تک اس قوم کی رہبری، اسلام کی رہبری، قرآن کی زندگی، شریعت محمدی کی حیات امامت کے حوالے ہے۔ یہی وجہ ہے وہ اور دنیا کے مذاہب ہوں گے جہاں امام بدلتا ہے تو مسلک بدل جاتا ہے، مگر مسلک غدیر وہ مسلک ہے جہاں امام تو بدلتا ہے مگر مسلک نہیں بدلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے اسی غدیر کے راستے پر چلنے والے ہیں، اسی ولایت کے راستے پر چلنے والے ہیں جو ولایت الہیہ ہے اور جو راہ قرآن ہے۔ لہذا آج اگر ہمارے درمیان کسی بھی طریقے کا جشن ہوتا ہے ائمہ معصومین علیہ السلام سے متعلق، تو یہ ہماری مذہبی جذبات ہیں، اور یہ ہماری مذہبی جذبات کا ایک اظہار ہے کہ ہم آل محمد علیہ السلام کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ان کے غم میں غم مناتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو آل محمد علیہ السلام کے غم کو اپنا غم سمجھتے ہیں اور ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو آل محمد علیہ السلام کی خوشنودی کا اہتمام کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی خوش قسمت ہیں جو اس اہتمام میں شرکت کرتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے شرکت کرتے ہوں، ان کی یہ شرکت بہرحال آل محمد علیہ السلام کے سرور کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے آل محمد کے ذکر کا اہتمام کرنا بھی عبادت ہے، اس میں شرکت کرنا بھی عبادت ہے، اس میں پڑھنا بھی عبادت ہے اور سننا بھی عبادت ہے۔ عزیزان گرامی، آج اس بستی میں اور اہل ایمان کی اس بستی میں یہ تیسرا سال ہے جو ایک نوجوان کے دل کا ہمہمہ ہے، اس ایک نوجوان کے دل کا جذبہ ہے جس نے اس بستی میں محفل نور نہیں بلکہ ملائکہ نور کی پوری فوج اتار لی ہے۔
اس لیے کہ جہاں بھی آل محمد علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر ملائکہ رحمت آتے ہیں، اور جب ملائکہ رحمت آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ ملائکہ رحمت نہیں بلکہ رحمتوں کا نزول ہے، یہ نور کا نزول ہے، آل محمد کی خشوع کا نزول ہے، رضایت خدا کی خوشی، رضایت خدا کا نزول ہے۔ لہذا عزیزوں میرے دوستو، ان تمام موقعوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس لائق بنایا ہے، اس نے ہمیں توفیق دی ہے، اور ہمیں اس نے یہ توفیق دی اور اس لائق سمجھا کہ ہم آل محمد علیہ السلام کے ذکر کا اہتمام کریں، شرکت کرنے والے شکر ادا کریں کہ ہم نے آل محمد علیہ السلام کے اس خوشی میں، اس پروگرام میں شرکت کی ہے۔ اور عزیزوں میرے دوستو، کسی بھی طریقے سے مدد کرنے والے افراد اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے انہیں اس لائق بنایا ہے۔ عزیزو، یہ یاد رہے کہ اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، تو آل محمد بھی ہمارے قصیدوں اور ہمارے بیان کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم محتاج ہیں کہ ہم قصیدے پڑھیں، آل محمد قبول کر لیں۔ ہم محتاج ہیں کہ ہم ان کے فضائل بیان کریں اور آل محمد قبول کر لیں۔ ہم محتاج ہیں کہ آل محمد علیہ السلام یہ شرف ہمیں عطا کریں۔ عزیزوں میرے دوستو، یہ یاد رہے، کسی بھی بستی میں، کسی بھی علاقے میں جب اہل ایمان جمع ہو کر کے آل محمد کا ذکر کرتے ہیں، آل محمد کا ذکر سنتے ہیں، تو پھر یہ ذکر کرنا اور ذکر کا سننا یہ وہ عبادت ہے جسے معصومین علیہ السلام کی زبانوں نے بیان کیا ہے۔ اس لیے کہ عزیزو، ہمارا کوئی بھی تذکرہ ایسا نہیں ہے جس میں توحید کا تذکرہ نہ ہو، آل محمد کا کوئی بھی ذکر ایسا نہیں ہے جس میں قرآن کا تذکرہ نہ ہو، آل محمد کا کوئی بھی تذکرہ ایسا نہیں ہے جس میں ان کے کردار کا ذکر نہ ہو، کوئی بھی ایسا ذکر نہیں ہے آل محمد کا جس میں نعت خانیاں نہ ہو، جس میں قصیدہ خانیاں نہ ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ بیان کیا گیا ہو، اس کی آیتیں نہ پڑھی جاتی ہو، رسول کی سیرت نہ پڑھی جاتی ہو، رسول کو نمونہ عمل کے طور پر پیش نہ کیا جاتا ہو۔ یہی وجہ ہے عزیزوں میرے دوستو، تذکرہ علی کا ہوتا ہے، فرش علی کا بچتا ہے، محفل علی کی ہوتی ہے، محفل غدیر کی ہوتی ہے، مگر تذکرہ قرآن کا ہوتا ہے، فضائل علی کے ہوتے ہیں، تذکرہ رسول کی سیرت کا ہوتا ہے، علی کی محفل ہوتی ہے، مگر تذکرہ آل محمد کا ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا یہ علی کا ذکر نہیں، وہ گلدستہ ہے جہاں سے اسلام کی خوشبو نکل رہی ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ خدا سے جڑا ہوا ہے، توحید الہی سے جڑا ہوا ہے، عدل الہی سے جڑا ہوا ہے، اللہ کے صفات کمالیہ سے جڑا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے، ایک بات میں بارہا کہتا ہوں، آپ حضرات کے حوالے بھی کر رہا ہوں کہ یہ یاد رہے عزیزوں میرے دوستو، اگر انسان کو پہچاننا ہے اللہ کو، تو پھر اللہ کو کہاں سے پہچانے گا؟ اللہ کو پہچاننا ہے تو کہاں سے پہچانے گا؟ ذرات سے پہچاننا ہے، پہچان لے، ستاروں سے پہچاننا ہے، پہچان لے، مہو انجم سے پہچاننا ہے، پہچان لے، زمین اور آسمان اور افلاک سے پہچاننا ہے، پہچان لے، مگر یہ سب کے سب وہ ہیں جن کے اندر ایک ایک کمال ہے۔ تمام مخلوق میں ہر کمال موجود نہیں ہے، لہذا ان چھوٹی چھوٹی مخلوق کے ذریعے خالق کو نہ پہچانو، اگر پہچاننا ہے تو اس ذات کے ذریعے پہچانو جہاں سے کمالات کے چشمے ابلتے ہیں، جہاں سے کمالات کے چشمے ابلتے ہیں۔ تمام تر کمالات کو اپنے وجود میں رکھ کے جو علی سجدہ کر لے تو یقیناً وہ خالق لائق سجدہ ہوگا جسے علی سجدہ کر لے، جسے علی سجدہ کر لے۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، علی کا تذکرہ کرو تو توحید سمجھ میں آتی ہے، علی کا تذکرہ کرو تو اللہ کی عدالت سمجھ میں آتی ہے، علی کا تذکرہ کرو تو پھر عزیزان گرامی اللہ کا کرم سمجھ میں آتا ہے۔ اسی لیے تو حدیث قدسی میں مالک نے یہ آواز دی ہے، عبدی اتینی اجعلک مثلی، میرے بندے میری اطاعت کر۔ کتنی اطاعت؟ اتنی اطاعت کر کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں۔
اجعلک مثلی، اپنے جیسا بنا لوں۔ عزیزان گرامی، یہاں پر اہل علم بھی موجود ہیں، لہذا میں بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے مثلی نہیں کہا ہے، مثلی کہا ہے۔ میں ذہنوں سے ایک بات کو نکال دینا چاہتا ہوں، عبدی اتینی اجعلک مثلی نہیں ہے۔ اگر مثلی کہیں گے تو قرآن سے ٹکراؤ ہے، اس لیے کہ خدا کہہ رہا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کسی شے کے مثل نہیں ہے۔ تو اب اگر حدیث قدسی کا فقرہ عبدی اتینی اجعلک مثلی کہیں گے تو قرآن سے ٹکراؤ ہوگا، اور جن فقروں کا قرآن سے ٹکراؤ ہو جائے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا اصل میں کیا ہے؟ عبدی اتینی اجعلک مثلی، میرے بندے میری اطاعت کر تاکہ تجھے میں اپنے صفات کا مظہر بنا دوں۔ ذات جیسا نہیں، صفات کا مظہر بنا دوں۔ تھوڑا سا آپ لوگوں کو بھی غور کرنا ہوگا یہاں پر عزیزان گرامی۔ اب آپ دیکھیں، اللہ جہاں پر ذات الگ ہو اور صفت ایک ہو، ذات الگ ہے اور صفت ایک ہے، اللہ نے اس نے قرآن مجید میں کہا ہے مثل۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ مثل۔ مگر جہاں ذات اور صفت دونوں ایک ہیں وہاں اللہ نے کیا کہا ہے؟ مثل۔ تو جہاں ذات اور صفت دونوں ایک، غور کر لیجئے گا، وہاں اللہ کہتا ہے مثل، اور جہاں پہ ذات الگ ہے صفت الگ ہے وہاں خدا کہتا ہے مثل۔ قرآن میں پڑھ لیجئے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار، جو لوگ توریت کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہودی توریت کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ گدھے جیسی ہے۔ یہ ذات میں گدھے نہیں ہیں، یہ صفات میں گدھے ہیں۔ اس لیے کہ گدھے کو نہیں معلوم میری پیٹھ پر لوہا ہے کہ لکڑی ہے کہ پتھر ہے، مٹی ہے، یہ گدھے کو خبر نہیں ہے۔ ان یہودیوں کو خبر نہیں ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، یہ آیت الہی ہے، یہ کیا چیز ہے، انہیں کچھ خبر نہیں ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ دیکھیے، صفت الگ ہے، ذات الگ ہے، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کمثل الحمار، یہ گدھے جیسے ہیں۔ توجہ عزیزان گرامی، تو صفت الگ ہو اور ذات الگ ہو تو قرآن مثل کہتا ہے، عبدی اتینی اجعلک مثلی، میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے صفات کا مظہر بناؤں گا۔ میرے بندے میری اطاعت تو کر، میں اپنے صفات کا مظہر بناؤں گا۔ سورج میرا ہوگا، اشارہ تیرا ہوگا، ستارہ میرا ہوگا، دروازہ تیرا ہوگا۔ میرے بندے میری اطاعت تو کر، میں تجھے اپنے صفات کا مظہر بناؤں گا۔ میرے کرم کا چشمہ تیری زمین ولایت سے نکلے گا۔ میرے بندے میری اطاعت تو کر، میں تجھے اپنے جیسا بناؤں گا۔ تو ایک مرتبہ میں نے زمانے سے پوچھا، زمانے والوں میرے علی کے ہاتھوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو امت مسلمہ کہتی ہے، کیا کہنا ہے ید اللہ، علی کے ہاتھ تو اللہ کے ہاتھ ہیں، علی کے ہاتھ تو اللہ کے ہاتھ ہیں۔ میں نے کہا میرے مولا کی زبان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو امت مسلمہ نے کہا لسان اللہ، علی کی زبان اللہ کی زبان ہے۔ میں نے ایک مرتبہ پوچھا میرے مولا کی آنکھوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو امت مسلمہ نے کہا کیا کہنا ہے یا عین اللہ، علی کی آنکھیں تو اللہ کی آنکھیں ہیں۔ میں نے کہا میرے مولا کے کانوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امت آواز دیتی ہے، امت مسلمہ کیا کہنا ہے یا عین اللہ، یہ تو اللہ کے کان ہیں۔ میں نے کہا میرے مولا کے چہرے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو امت مسلمہ نے کہا ہے یا وجہ اللہ، یہ تو اللہ کا چہرہ ہے۔ اور دنیا ختم ہو جائے گی مگر وجہ اللہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی، میں اپنی بات سمیٹتے ہوئے بات ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ شعراء کرام اور آپ لوگوں کے درمیان زیادہ دیر حائل نہ رہوں۔ عزیزو، دو باتیں کہنی ہیں۔ آج غدیر کی اس محفل اور جشن مسرت میں ایک فقرہ تو وہ ہے جس میں امام نے فرمایا ہے
مولا فرماتے ہیں میرے شیعہ میری بچی ہوئی مٹی سے بنائے گئے ہیں، یعنی ہمارا اصل ائمہ معصومین ہیں، ہماری اصل اہل بیت ہیں، ہماری اصل خاندان رسول ہے، اور ان کے شیعہ ان کے اجزاء ہیں، جز ہیں، ان کے پارٹس ہیں، اب چھوٹے بڑے اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ توجہ عزیزو میرے دوستو، مگر یہ یاد رہے جب بھی جز ملے گا تو اپنے کل سے ملے گا، جب بھی جز ملے گا تو اپنے کل سے ملے گا۔ یہی وجہ ہے ہمیں غم نہیں ہے محشر کا، اس لیے کہ ہم وہ جز ہیں جب اٹھیں گے تو غدیر سے ملیں گے، نجف سے ملیں گے، کربلا سے ملیں گے، خراسان سے ملیں گے۔ ہم اجزاء ہیں، ہم جز ہیں، تو ہم اپنے اہل بیت سے ملیں گے، اور یہی وجہ ہے ہر شخص اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، ہر شخص اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ تو اب جس کا امام جہاں جائے گا اس کی امت وہیں جائے گی، اب جس کا امام جہاں جائے گا اس کی امت وہیں جائے گی۔ ہمیں کیا فکر ہے؟ ہم نے اسے امام مانا ہے جو ساقی کوثر ہے، ہم نے اسے امام مانا ہے جو داماد رسول ہے، ہم نے اسے امام مانا ہے جو زوج بطول ہے، ہم نے اسے امام مانا ہے جو فاتح خیبر ہے، ہم نے اسے امام مانا ہے جو خندق کا کل ایمان ہے، ہم نے اسے امام مانا ہے جو جبریل کا استاد ہے، ہم نے اسے امام مانا ہے جو داماد رسول ہے، ہم نے اسے امام مانا ہے، ہم نے اسے امام مانا ہے جسے خود نبی نے مدد کے لیے بلایا ہے۔ عزیزو ہمیں کیا غم ہے؟ ہم نے انہیں امام مانا ہے جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ لہذا عزیزو ہمیشہ جز اپنے کل سے ملتا ہے، جز اپنے کل سے ملتا ہے، اور جب کل سے مل جاتا ہے تو کل یہ یاد رہے عزیزان گرامی، جہاں کل جائے گا وہیں جز بھی جائے گا، جہاں کل ہوگا وہیں جز بھی ہوگا۔ شیعتنا من فاضلتینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ لہذا عزیزو میرے دوستو اب سمجھ میں بات آئی کہ جب کل غمگین ہوتا ہے تو جز بھی غم مناتا ہے، جب کل خوشی مناتا ہے تو جز بھی خوشی مناتا ہے۔ اب سمجھے یہ جشن غدیر کیوں ہے؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی، ایک حدیث ہے ہمارے اور آپ کے نبی خاتم الانبیاء، امام المرسلین، سید النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیے صلوات وہ والی آواز میں پڑھیے کہ پتہ چلے کھانا کھا کے آئے ہیں۔ آپ لوگوں کے بلند آواز صلوات پڑھنے سے 3 فائدے ہیں۔ کتنے فائدے آئے؟ 3 فائدے۔ نمبر 1، جتنی دور تک آواز جائے گی اتنی دور تک شیطان پر پہرا ہو جائے گا، شیطان نہیں آئے گا۔ ایک فائدہ تو یہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے میزبان مطمئن ہو جائے گا کہ ہمارے مہمانوں نے کھانا کھا لیا ہے، تو مومن کے دل میں، جس کو کہتے ہیں معصوم کی زبان میں ادخال السرور فی قلب المومن، مومن کے دل میں سرور اور خوشی کا داخل کرنا بھی عبادت ہے۔ تو میزبان کو خوشی ہوگی بھائی ہمارے میزبان جتنے مہمان آئے انہوں نے کھانا کھا لیا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ شورائے کرام سمجھ لیں گے کہ میدان بالکل تیار ہے، اب پہنچنا چاہیے۔ لہذا وہ والی صلوات پڑھی جو کھانا کھا کے پڑھی جاتی ہے۔ اور ایک صلوات کے ساتھ ادھر سے گزارش اس مجمع سے کہ ذرا سا آپ لوگ بھی اندر آ جائیے تاکہ جو ہے بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ نجم صاحب آئیے، ادھر آئیے، تشریف لیں، آئیے۔ ایک اور بابا دے صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ۔ حج کا موسم ہے نا، حج کا زمانہ اختتام پذیر ہے، 15 کو تو پھر سب ختم ہو جاتا ہے۔
مگر حجاج کرام سب وہاں سے واپس نہیں آ جاتے ہیں، کچھ مکے میں رہتے ہیں، کچھ مدینے چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو حرمین کی زیارت کی توفیق و شرف عطا فرمائے، اس لیے کہ ہماری آدھی زیارتیں کہاں ہیں؟ آدھی زیارتیں ہماری مدینے اور مکے میں ہیں، آدھی زیارتیں وہاں پر ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کربلا اور نجف ہو کر کے آگے معاملہ ختم ہو گیا، نہیں نہیں نہیں، آدھی زیارتیں وہاں ہیں۔ خاتم الانبیاء وہی ہے، سید الانبیاء وہی ہے، سید نساء العالمین وہی ہے، 4 ہمارے ائمہ معصومین وہاں ہیں، محسنان اسلام وہاں پر ہیں، شہدائے احد میں سید الشہداء جناب حمزہ وہاں ہیں۔ ہماری آدھی زیارتیں کہاں ہیں؟ مکے اور مدینے میں ہیں۔ پیغمبر کی حدیث کیا ہے؟ یا علی انت بمنزلت الکعبہ، اے علی تمہاری منزلت، تمہارا مرتبہ، تمہارا اسٹیج، تمہاری برابری کس کی ہے؟ کعبے کی۔ جو کعبے کی منزلت ہے علی، وہی منزلت تمہاری ہے۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے، اسے تمام محدثین نے بلا تفریق مسلک نقل کیا ہے۔ یا علی انت بمنزلت الکعبہ، اے علی تمہاری منزلت، تمہارا رتبہ، تمہارا مرتبہ، تمہاری عظمت، تمہاری حیثیت کعبے کی عظمت و حیثیت اور رتبے جیسی ہے۔ عجیب و غریب بات ہے عزیزان گرامی، خانہ کعبہ پتھروں کا بنا ہے، علی نور الہی کے بنے ہیں۔ خانہ کعبہ بت کدا بنا ہوا تھا، علی کی آمد نے اس بت کدے کو پاکیزہ کیا ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں، یہ کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا ہے، جس کے لبہائے مبارک پر ہمیشہ وحی الہی کا پہرا رہا ہے، جس کے دروازے پہ بلبل سدرہ نشین جبریل امین کا نزول ہوتا رہا ہے، جس کے دروازے پر ہمیشہ آیات الہی کی برسات ہوتی رہی ہے، وہ نبی کہہ رہا ہے اے علی تمہارا مرتبہ کعبے کے مرتبے جیسا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے عزیزو؟ اس کے لیے تھوڑی دور ہمارے ساتھ چلیے تاکہ بات حل ہو جائے۔ یہ بتائیے آج حج میں جو پیسے خرچ ہو رہے ہیں، کم سے کم سرکاری کوٹے کے اعتبار سے 1,80,000، جو سب لوگ نہیں کر سکتے، جو سب لوگ نہیں کر سکتے۔ پرائیویٹ 3 لاکھ یا اس کے اوپر، وہ سب لوگ نہیں کر سکتے۔ سرکاری تو کر ہی نہیں پاتے، اکثریت نہیں کر پا رہی سرکاری۔ 1,80,000 اگر خرچ ہوگا تو ایک آدمی جائے گا، کیوں نہ ایک رائے دیں، ایک مشورہ۔ تمام مفتیان مسلک اسلامیہ جتنے بھی ہیں، مسلک کے لوگ، مسلمانوں کے جتنے مسلک ہیں، ان مسلک کے بڑے بڑے مفتیوں اور مراجع کرام کو ایک رائے دی جائے، صاحب ایک نامی کے لحاظ سے اگر آپ لوگ ایک فتویٰ دے دیں تو مسلمانوں کی ایک نامی بچے گی اور جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا، ہر آدمی حاجی ہو جائے گا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ویسے آپ لوگ خالی فتویٰ دے دیجئے کہ خانہ کعبہ کو مکے سے اٹھایا جا سکتا ہے اور کسی جگہ بھی لے جا کر کے نصب کر کے حج کیا جائے، پھر لا کے واپس کر دو۔ یہیں اٹھانا اس ٹیکنالوجی دور کے لیے آسان ہے، ہم تحت سرا زمین سے اٹھا لیں گے صاحب۔ آج کی زمینیں، جب آج کی سائنس زمین کے اوپر سے اندر کے تیل کو ایکسرا کر کے نکال لیتی ہے، تو آج کی ٹیکنالوجی تحت سرا زمین سے خانہ کعبہ کو اٹھا سکتی ہے۔ چلیے صاحب 1 سال آ جائے دلی میں، یہی جنتر منتر پہ صاحب رکھ دیا جائے، عرفات بھی بنا دیا جائے گا، منہ بھی بنا دیا جائے گا، مزدلفہ بھی بنا دیا جائے گا، اور صاحب اس ایشیا کے جتنے مسلمان ہیں، ایشیا کے جتنے مسلمان ہیں، بنگلہ دیش، چائنا، جاپان، یہ جتنے بھی ممالک ہیں، ارما برما جتنے بھی، ان سب کے مسلمانوں سے کہا جاتا ہے آپ لوگ دلی تشریف لے آئیے،
اس سال سن 2017 کا حج دلی میں ہوگا، صاحب کوئی بچے گا؟ سب جتنے ہیں سب کے سب حاجی ہو جائیں گے، خرچہ بھی تھوڑا سا ہوگا۔ ایک سال خانہ کعبہ یو ایس بھیج دیا جائے، امریکہ کے علاقے کے جتنے بھی ہیں، وہ پورے بر اعظم جو لوگ جتنے مسلمان ہیں، چلیے صاحب وہ کر لیں گے۔ ایک سال افریقہ بھیج دیا جائے، ایک سال عرب رکھا جائے، بتائیے پیسہ بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ سب لوگ حاجی بھی ہو جائیں گے، پیسے بھی زیادہ خرچ ہو رہے ہیں اور سب لوگ حاجی بھی نہیں بن رہے ہیں۔ مفتیان کرام اگر یہ فتویٰ دے دیں، ذہن میں رکھیے گا، اے علی تمہارا رتبہ کعبے جیسا ہے، تمام مفتیان اسلام اگر مل کے فتویٰ دے دیں تو ہر مسلمان حاجی ہو جائے گا، تو تمام مفتیان اسلام چیخ کے کہیں گے خبردار، حاجی بنے یا نہ بنے مگر کعبہ دروازے نہیں جائے گا۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں علی تمہارا مرتبہ کعبے جیسا ہے، اگر کعبے دروازے نہیں جائے گا تو علی بھی بیعت کے لیے دروازے نہیں جائے گا۔ جسے مومن بننا ہے علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ ذرا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ حاجی بننا ہے کعبے کے دروازے پہ جاؤ، مومن بننا ہے علی کے دروازے پہ آؤ۔ بس عزیزان گرامی میں نے ختم کر دیا آپ حضرات کی زحمت، اور آپ لوگوں کے درمیان انشاءاللہ تعالی شورائے کرام ہوں گے اور آپ حضرات۔ البتہ ایک بات یہ کہتا چلوں، بہت اچھی چیز ہے ہمارے نوجوانوں میں اگر کتاب خوانی کی رسم پیدا ہو جائے، کتاب پڑھنے کی رسم۔ پہلے ہمیں یاد ہے اپنے بچپنے میں ہم اپنے دروازوں پر بزرگوں کے یا دوسری بستیوں میں جاتے تھے، دیکھتے تھے بزرگوں کے سرہانے ایک دو کتاب پڑھی ہوئی ہے، لوگ پڑھا کرتے تھے، دیکھتے تھے۔ مگر آج کل ہمارے جوانوں کو واٹس ایپ سے فرصت ہی نہیں ہے، واٹس ایپ سے فرصت ہی نہیں ہے۔ انہیں تو یہ بھی خبر نہیں کہ اماں چائے رکھ کے کب گئی۔ ہماری اس نئی نسل کو تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ چائے ٹھنڈی ہو گئی یا گرم ہے۔ ایک مرتبہ اماں نے متوجہ کیا، ارے بیٹا تم آئے ہو لکھنؤ سے، دلی سے، بمبئی سے، اور تم تھکے ماندے ہو، ارے ذرا چائے پی لو ٹھنڈی ہو رہی۔ اچھا چائے رکھ کے گئی ہیں آپ؟ ہماری نئی نسل کو تو یہ بھی نہیں خبر ہے۔ واٹس ایپ میں تو ایک صاحب نے کہا، صاحب اب لوگ غیبت زبان سے نہیں کرتے ہیں، غیبت زبان سے نہیں کرتے، غیبت انگوٹھوں سے کرتے ہیں۔ اب غیبت انگلیوں سے ہوتی ہے صاحب۔ ہمیں یہ آج بھی یاد ہے، میں تو مسافر انسان ہوں، ہم جب یہاں پر شتابدی میں بیٹھتے تھے دلی کے لیے لکھنؤ سے، تو کم سے کم 2-4 ہماری اگل بغل والوں سے اتنی تو الیک سلیک ہو ہی جاتی تھی، صاحب آپ کہاں کے ہیں، کون ہیں، کیا کرتے ہیں۔ مگر اب تو دلی تک کا سفر بھی 6 گھنٹے کا گزر جاتا ہے، بغل والے کو یہ خبر بھی نہیں خبر ہوتی کوئی آ کے بیٹھ کے گیا ہے، اتنا واٹس ایپ میں مصروف ہے۔ اچھی چیز ہے، بری چیز بھی ہے، ہر چیز کو اس کے قانون کے اعتبار سے استعمال کیا جائے تو اچھی چیز ہے، اور جب قانون کی سرحدوں کو پار کریے گا تو وہی بری ہو جائے گی۔ لہذا کتابیں پڑھیے، کتابوں کو پڑھنے کی عادت ڈالیے، مذہبی کتابیں نوجوانوں کو پڑھنا چاہیے۔ یہ ہمارے عزیز اون میاں نے کچھ کتابیں محنت کر کے جمع کی، اکٹھا کی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے حوالے کریں گے۔ یہ کتابیں جن مصنفین کی لکھی ہوئی ہیں بہت ہی معتبر، ہماری مسلک تشیع کے پائیدار ہستیاں ہیں، ترجمہ کرنے والے بھی اہل علم، صاحبان کردار ہیں جنہوں نے کیا ہے۔ البتہ میں نے ان کو یہ رائے دی ہے، ان کتابوں کو اگر نچوڑ دو گے تو سرکار رئیس الواعظین کی شاید کسی ایک مقالے بھر بھی نہ ہو۔ تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ مولانا میثم میاں سے جاتے آپ ان سے کہتے مقالات رئیس الواعظین دے دیجئے، ہم اپنے نقد و پور کی اس محفل سے چھپوا دیں، اس لیے کہ یہ ذخیرہ ختم نہ ہونے پائے۔ ان کی بڑی بارکۃ الآراء، ان کے یعنی اہل قلم وہ ایسے ویسے نہیں تھے، مجھے کہنا بھی نہیں، آپ لوگوں کو بھی کوئی ایسا نہیں کہ نہیں جانتے۔ وہ ان کی جمع کردہ خود صلوات پر جو انہوں نے علماء اہل سنت کے قلم سے جو روایتیں جمع کی ہیں، میں نے اب تک اس شکل کی کتاب نہیں پڑھی ہے۔ وہ کتاب چھپ جائے
پھر اس کے علاوہ ان کے دوسرے آثار ہیں، بہت سے ایسے ان کے آثار ہیں جو ابھی چھپے نہیں ہیں، مگر مجھے معلوم ہے کہ وہ ابھی موجود ہیں، چھپے نہیں ہیں وہ تو۔ علاقائی اعتبار سے میں یہ گزارش کرتا ہوں اپنے علاقے والوں سے، اپنے گھر کے خزانوں کو فراموش نہ کرو ورنہ دروازے کی ٹھوکریں کھانی پڑے گی۔ اپنے گھر کی قیمتوں کو پہچانو، اپنے علاقے کی قیمتوں کو پہچانو، اپنے ذخیروں کو پہچانو اور اپنے ذخیروں کو روشناس کراؤ۔ لہذا انشاءاللہ تعالی یہ کتابیں آپ لوگ پڑھیں گے۔ آخری بات، اور آپ حضرات کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں، عزیزوں میرے دوستو، مولا کائنات کی ولایت کا جو اعلان ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ امامت کا اعلان ہے، وہ امامت جس کے سلسلے میں جب دانائے روزگار سالک راہ ولایت بہلول دانا سے پوچھا گیا امام کسے کہتے ہیں تو بہلول آواز دیتے ہیں امام اسے کہتے ہیں جو ڈوبتے ہوئے ستاروں کو سورج کو پلٹا دے، امام اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھوں پہ سنگریزے تسبیح خدا کرنے لگے، امام اسے کہتے ہیں جس کے وجود سے فضائل و کمالات کے چشمے اس طرح ابل جائیں کہ زمانہ دیکھ کے محو حیرت ہو جائے۔ تو فاطمہ زہرا آواز دیتی ہے امامت وہ قطب ہے جس پہ کائنات کی چکی چلتی ہے۔ عزیزوں میرے دوستو، آئیے اسی راہ غدیر پر چلتے ہوئے اور اسی راہ شعراء آل محمد پر چلتے ہوئے ہم لوگ بھی سالک غدیر بن جائیں اور اس جشن کو اس طرح منائیں کہ ایک تاریخی جشن ہو جائے جو مجموع سے متاثر نہیں ہوتا، افراد سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ ذکر آل محمد تو خلوص کے گلدستے چاہتا ہے۔ آؤ خلوص کے ایسے گلدستے پیش کریں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم لوگوں کو دعائیں دیں۔ آخر میں بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہوں، میرے مالک بانی محفل اور حاضرین اور تمام مومنین و مومنات کی حاجتوں کو تو پورا فرما۔ میرے اللہ ہماری نسلوں میں تا قیام قیامت نور ولایت علی کا نور ولایت علی کو ہماری نسلوں میں تا قیام قیامت میرے اللہ روشن فرما۔ پروردگارہ میرے اللہ، میرے کریم پروردگار، ہماری اولادوں کو اور ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ قرار دے۔ اے میرے اللہ، میرے کریم پروردگار، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے علماء، مراجع کرام، فقہاء کرام، حوزات علمیہ، مدارس دینیہ کی تو حفاظت فرما۔ میرے اللہ روضہ اقدس کی تو حفاظت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تمام مرضات مومنین و مومنات کو شفاء عاجل عنایت فرما۔ جو مرحومین ہیں اس دنیا سے گزر چکے اہل بیت کے چاہنے والے، بالخصوص اس بستی کے اور اس بستی میں بانیے محفل کے، میرے اللہ ان سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بانی محفل کے مرحومین جو اجداد دنیا سے گزر چکے ہیں، اس بستی میں جو مومنین و مومنات اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ عزیزان گرامی جناب علمدار حسین صاحب جن کے بڑے خدمات اس مسجد کے بنانے میں رہیں، ان سب کی روحوں کو ایصال فرما دیں۔